السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی معاویہ نامی بندہ جس کے پاس کوئی بات نہیں ہے کرنے والی، وہ کبھی حضرت حسن کے بارے میں کیا کہا، ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے، کبھی پچھلے مناظرے کا ذکر کر رہا ہے۔ ابھی پچھلے مناظرے میں تو دیوبندیوں نے بھی تمہیں چھترول تک کر دی۔ تم نے خود، ہمارے پاس تمہاری وائسز موجود ہے، تم نے 4 طریقے کا باغی یزید کے والد کو مانا۔ تم نے حضرت ہمارے یاسر کا قاتل یزید کے والد کو مانا، اس کے گروہ کے کو مانا۔ میں پچھلے مناظرے کا ذکر نہیں کرتا، تم نے کیا تو اس لیے میں نے تمہیں تھوڑا آئینہ دکھایا۔ اب آ جاؤ اس مناظرے میں نے یہ بات ہی آپ کے منہ پر رکھ دی کہ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ حضرت حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو آپ کہتے ہو رحمہ اللہ، کیا انہوں نے ایسا فعل کیا جس فعل کی بنیاد پر ان کو قتل کر دینا بالکل ایک شرعی کام تھا؟ یہ کسی ایک محدث، محقق، مورخ، ضلع اربع، مجدد، تبع تابعین، صحابی سے مجھے آپ کسی پھٹی ہوئی کتاب سے بھی دکھا دو۔ میں صرف یہ مناظرہ اس مدعے پر بات کر رہا ہوں، کیا حجر ابن عدی انہوں نے تنقید کی معاویہ پر؟ انہوں نے کہا کہ اولاد علی کا حق ہے، علی کا اور اولاد علی کا حق ہے خلافت، یہ تو ہمارا ایمان ہے، یہ تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ میں اس طرف نہیں جاتا کیونکہ آپ یزیدیت کے پیروکار ہو، اس لیے آپ نے معاویہ، یزید، مروان کو اپنا، ان تینوں کو اپنا خلفۂ راشدین مانا ہوا ہے۔ میں ادھر نہیں جاتا، مجھے وہ ثبوت چاہیے کہ جس بات پر حضرت حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دینا ایک شریعت کا نفاذ یا ایک شریعتی کام تھا یا وہ بالکل جائز کام تھا۔ مجھے تو یہ پوچھنا ہے آپ نے حضرت حسن کے ساتھ حضرت حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نا مدعا کھولا۔ شاید آپ حضرت حجر ابن عدی کو معاویہ کے ہاتھوں شہید ہو جانے کے باوجود بھی رحمہ اللہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ حضرت حسن کے ساتھ آپ کا وہ مکالمہ یاد آ گیا، کیونکہ جو حسن و حسین اور علی کے مخالفت کرے، قتل کرے، قتال کرے، گستاخی کرے، وہ آپ دیوبندیوں کی آنکھوں کا تارا ویسے بھی بن جاتا ہے۔ یہ مجھے پتا ہے کیونکہ ہم نے 4 لاکھ کے مجموع میں یزید زندہ باد کے نعرے دیوبندیوں کے سٹیجوں پر سنے ہوئے ہیں۔ لہٰذا یزیدیت میں ڈوبے ہوئے دیوبندی، انہوں نے تو کہنا ہی ہے کہ جو حسن، حسین اور علی کے ساتھ اختلاف ہی کر دے اس کی تعریفیں شروع کر دو، حالانکہ جو قتال کرے علی کے ساتھ اور جو فوجیں لے کر آ کر قتال کرے حسین کے ساتھ، اور جو حسن و حسین کی موجودگی میں مروان جیسے لعین اور یزید جیسے لعنتی کو صحابہ پر فضیلت دے کر ممبر پر منعقد کرے، وہ آپ کے نزدیک ماموں، ہادی، مہدی اور کاتب وحی بنتے ہیں۔ یہ آپ کا غلیظ چہرہ میں دکھا چکا ہوں۔ مجھے صرف اس بات کا جواب چاہیے، میں ادھر ادھر جانے نہیں دوں گا، بھٹکنے نہیں دوں گا۔ مجھے کسی محدث، محقق، مورخ، ضلع اربع کسی سے یہ دکھا دو، اچھا کیا حجر ابن عدی کو قتل کیا، جائز کام کیا حجر ابن عدی کو قتل کیا، حق تھا کہ اس کو قتل ہی کر دینا چاہیے، یہ مجھے کسی پھٹی ہوئی کتاب کی 2 نمبر روایت سے بھی دکھا دو۔ میں مناظرہ ہار جاؤں گا، آپ مناظرہ جیت جائیں گے۔ میرا مدعا یہ نہیں ہے کہ انہوں نے گواہی دی کہ نہیں دی، وہ گواہوں کے اوپر بھی میں آ جاؤں گا۔ میں کہتا ہوں کہ گواہوں نے یہ گواہی دی کہ اس کو قتل کر دو، گواہوں نے یہ گواہی دی، ہاں اس نے تنقید کی ہے۔ کیوں تنقید کی؟ آپ نے خود کہا کہ وہ نماز مؤخر کر رہا تھا، ہاں اس نے تنقید کی ہے معاویہ پر، معاویہ سے زیادہ بہتر حقدار ہے علی اور حسن و حسین۔ آپ نے کہا جب وہ بیعت ہو گئی تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے، بیعت ہو بھی جائے پھر بھی کہنے پر قتل نہیں کیا جاتا۔ حضرت علی کی بیعت ہو جاتی ہے تو معاویہ بن سفیان قتال کرتا ہے تو اس کو آپ واجب القتل نہیں کہتے، اس کو ہادی مہدی کہتے ہیں۔ حجر ابن عدی اگر کوئی بات کرے تو اس کو قتل کر۔ گفتگو کو بغض معاویہ، حب معاویہ کی طرف نہ لے کر جائیں۔ ہمارا یہ فخر ہے، ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کر لکھ کر دینے کو تیار ہے کہ ہمیں معاویہ سے محبت نہیں ہے، ہمارا یہ فخر ہے، اور ہم کہتے ہیں اے اللہ ہمیں علی کی محبت میں غرق رکھنا، ہم معاویہ سے کوئی محبت نہیں کرتے، لہذا یہ بار بار ہمیں نہ کہیں کہ ہمیں معاویہ سے محبت ہے کہ نہیں، یہ موضوع ہی نہیں ہے۔ آپ صرف مدعے پر بات کریں، ہمیں صرف خدارہ یہ ثابت کر دیں کہ حضرت حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیاد پر تنقید کی، معاویہ پر تنقید کی، اس کی خلافت کو بہتر نہیں جانا، حق حسن، علی اور حسین کو انہوں نے قرار دیا۔ یہ 3 چیزیں آپ نے کہی ہے نا، اور آپ نے ایک بات یہ کہی جو کہ ثابت نہیں ہے کہ گالیاں دی معاویہ۔
میں کہتا ہوں جی بالکل گالیاں بھی دی ہوں معاویہ کو. مجھے یہ بتائیں کیا کسی خلیفہ کو، خلیفہ راشد کو بھی گالی دینے سے، میں آپ کو حدیث دکھا دوں گا، حضرت ابو بکر کو گالیاں دے رہا تھا بندہ، حضرت ابو بکر نے اس کو قتل نہیں کروایا. تو معاویہ کیا حضرت ابو بکر سے بھی زیادہ برگزیدہ ہو گیا؟ حالانکہ یہ ثابت نہیں ہے، مجھے کوئی چیز پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے الفاظ آپ کے منہ پر مار رہا ہوں. بدایا ون نہایا میں آپ نے بتایا کہ وہ نماز مؤخر کر رہا تھا اس لیے انہوں نے تنقید کی. چلو جی میں یہ بھی چھوڑ دیتا ہوں، معاویہ پر تنقید، معاویہ سے بہتر علی حسن حسین کو خلافت کا حقدار کہنا اور معاویہ کو گالیاں دینا، یہ تین مدعے آپ نے اٹھائے ہیں، یہ تین ہی مدعے کیے ہوں، اس پر گواہی بھی ہم مان لیتے ہیں. تو کیا ان تین مدعوں کی وجہ سے حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دینا جائز تھا، حق تھا؟ یہ آپ نے ثابت کرنا ہے. یہ مجھے کسی پھٹی ہوئی کتاب سے دکھا دیں کہ حجر ابن عدی کو قتل کیا، بالکل ٹھیک کیا، جبکہ بڑے بڑے علماء، فقہاء، محدثین، ذلہ اربا، حتیٰ کہ صحابہ کرام ابن عمر، عائشہ وغیرہ غمگین تھے کہ اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ تو مدعا ہے ہی نہیں کہ انہوں نے تنقید کی یا نہیں کی، گواہوں نے گواہی دی یا نہیں دی. قتل کرنا جائز ہے کہ ایک حرام کام ہے، اس پر گفتگو ہے. اس میں زیادہ باتیں فالتو ہی ہیں کہ میں نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، تم نے وہ کیا. میں نے وہ باتیں اس لیے، آپ کی روش بتائیے کہ آپ کی روش کیا ہے. صرف ڈنگے مارتے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا، میں یہ دکھاؤں گا، میں یہ کروں گا، لیکن کرتے نہیں ہیں. میں نے تفصیل میں کیا ہی نہیں کہ جو ہے وہ آپ نے کیا 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 دیا. میں نے صرف آپ کی روش بتائیے. خیر چھوڑیں اس بات کو. یہ میں نے حوالہ پیش کیا ہے حاکم کا. سیدنا معاویہ کے پاس اتنی گواہیاں آئیں، ٹھیک ہے، ان گواہیاں آنے کے بعد بھی حضرت معاویہ نے کیا کیا؟ لوگوں سے مشورہ کیا کہ اب مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں، قتل کروں کہ نہ کروں. اکثریت لوگوں نے یہی کہا. ظاہر بات ہے وہاں تابعین ہوں گے، وہاں قاضی ہوں گے، وہاں فقہاء کرام موجود ہوں گے، ان سے مشورہ کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو اب مجھے بتائیں ان سب نے فیصلہ کیا دیا. یہی حاکم جس کی آپ اور اسحاق جھالوی اور انجینئر مرزا تقی باز رافضی یہ سارے تعریفیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پڑھو، جس کو آپ نے بھی اشارہ بھی دیا تھا کہ حاکم نے ایک بڑے محدث نے ان کو صحابی شمار کیا ہے. وہ حاکم کی حالت کیا وہ تو میں دکھاؤں گا. آپ ذرا حوالہ پیش تو کرنا حاکم کا، پھر ذرا دکھاؤں گا کہ آپ کی علمی حیثیت کیا ہے، آپ کتنے بڑے علمی میدان کے بندے ہیں. بہرحال تو میں نے دکھایا اسی حاکم سے کہ حضرت معاویہ نے مشورہ لیا کہ کیا کرنا چاہیے. سب نے کہا قتل کرو، یہ فتنے باز ہے. جھوٹے الزامات لگا کر اپنے اوپر لعنتوں کی برسات نہ کرواؤ، ٹھیک ہے. لعنتیں برستی ویسے دشمن معاویہ پر. بہرحال علمی جواب دو. دم ہے تو اصلی حسنی حسینی بنو، دم نہیں ہے تو اس طرح بک بک ٹائم ضائع کرو. جھوٹ بول کر کے یزید کی نعرے لگوایا تم نے. علماء دیوبند کا کیا نظریہ ہے تم کتابیں جا کے پڑھو، یہ ان پڑھ بن کے میدان میں نہ آؤ، ٹھیک ہے. جھوٹ بولو گے تو پھر لعنتیں تمہیں برسے گی تمہارے اوپر، ٹھیک ہے. تو ہم تمہیں لعنتی کہیں نہ کہیں، تم لعنتی ویسے بنو گے قرآن کے مطابق. تو جھوٹ بول کر بکواس کر کے خواہ ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، علمی میدان میں آؤ. میں نے دلائل پیش کیے. واضح بات ہے کہ حسن حسین سے بدتمیزی کرنے والا تھا. تم جھوٹے حسنی ہو، تم جھوٹے حسینی ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تم صرف بغض معاویہ کے مریض ہو. اس لیے بغض معاویہ میں حجر بن عدی کو تم صحابی بنا کر بڑی شان بتاتے ہو، لیکن وہی حضرت معاویہ صحابی ہیں، ان کا نام رکھا لیتے ہو، ان کی بدتمیزی کرتے ہو، بک بک کرتے ہو، بکواس کرتے ہو. تمہارا دورنگی والا طریقہ جو حجر بن عدی کے صحابی تعریف کرتے ہو، رضی اللہ عنہ کہتے ہو، لیکن معاویہ کا نام لے کر معاویہ آئندہ کا بیٹا فلاں فلاں. تم جیسے بدبخت لوگ پکے جہنمی ہیں، پکے رافضی ہیں، جو ایک اختلاف والے صحابی کو تعریف کرتے ہیں لیکن جو متفقہ صحابی ہو اس کے خلاف بکواس کرتے ہیں. تم جیسے بدبختوں کو اللہ جہنم میں ڈالے گا، پکا ڈالے گا. تم محبت رکھنے رکھو، تم پکا جہنمی ہو، ٹھیک ہے. محبت تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، محبت نہ رکھو، بھاڑ میں جاؤ. تم جلو خمینی کے ساتھ جلو، تم گلانی کے ساتھ جلو، تمہارے آبا و اجداد یہی ہیں. تم جلو گے انشاءاللہ انہیں کے ساتھ جلو گے، تمہارا حشر ان کتوں کے ساتھ ہوگا جو بکواس کرنے والے صحابہ کرام کے. بہرحال تم علمی میدان میں ختم ہو چکے ہو، اب تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. تم جعلی حسنی حسینی ہو، تم دشمن ہو حسن حسین کے. جو دشمن حسن حسین ہیں، جو حسن حسین کی بدتمیزی کرنے والے ہوں، تم ان کی تعریف کرنے والے ہو. تمہیں ڈوب کے مرنا چاہیے. تم جعلی حسن حسینی ہو، تم خارجی ہو، تم خارجی ہو، تم خارجی ہو، ٹھیک ہے. اب آگے چلیں. آپ نے کہا کہ کون سا گناہ تھا؟ یہ گناہ تھا فتنہ کرنا. خلافت منتخب ہو گئی، پھر یہ کہنا کہ خلافت صرف اور صرف آل ابی طالب کا حق ہے، یہی فتنہ تھا، ٹھیک ہے. اسی پر سیدنا معاویہ نے مشورہ لیا، 70 لوگوں نے گواہی دی، قتل پر جو ہے وہ لوگوں نے اتفاق کیا.
لیکن پھر بھی کوئی جواب نہیں دے رہا، کہہ رہا ہے کہ جو شرعی حکم بتاؤ، شرعی حکم بتاؤ. یہ شرعی حکم دے اور کیا حدیث پیش کر رہا ہوں، حدیث. او منکر حدیث، کہاں گئے تم آج؟ گفتگو کو نا بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح گالی گلوچ پر آئے اور آپ کی جان چھوٹ جائے. لانتی بک بک کرتے ہو، یہ لانتی جیسی باتیں، بکواسات، یہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. مجھے صرف آپ ہی کی بات آپ کے سامنے رکھنی ہے. مجھے خدارا اتنا بتا دیجئے کہ کیا حضرت حسن علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے کو رحمہ اللہ کہنا جائز ہے؟ حسن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نواسہ، جنت کے جوانوں کا سردار، بقول آپ کے کہ حجر ابن عدی بدتمیزیاں کرتے تھے حضرت حسن سے. جو حضرت حسن سے بدتمیزیاں کرے اس کو اچھا کہا جائے، اس کو رحمہ اللہ کہا جائے، یہ آپ نے کہا ہے. آپ نے حضرت حجر ابن عدی رحمہ اللہ کہا ہے، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ وہ حضرت حسن سے بدتمیزیاں کرتے تھے. اگر یہ ہمیں ثابت ہو کہ وہ حضرت حسن سے بدتمیزیاں کرتے تھے، میں اس پر لعنت کروں گا، میں اس پر لعنت کروں گا. یہ آپ کا وطیرہ ہے کہ آپ اس کو رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں. اس سے آپ کا حضرت حسن علیہ السلام کے ساتھ بغض، کینہ اور سیدہ شباب الاہل جنہ کے خلاف قتال اور جنگ کرنے والے کو ہادی مہدی ماموں اور کاتب وحی ماننا، یہ ایک الگ بات ہے. مجھے معاویہ بن سفیان کی شخصیت پر کوئی گفتگو نہیں کرنی، نہ ہی گزشتہ مناظروں کی کوئی رداعت سنانی ہے. وہ سارے یوٹیوب پر آپ نے اپلوڈ کیے تھے، اسی طرح ہی ہم آگے لوگوں کو بھیج دیتے. اس کی کوئی بات نہیں ہوگی. مجھے صرف اور صرف اس بات کا جواب دیا جائے کہ حضرت معاویہ کو اس نے اگر گالی دی، گواہ نے کہا ہاں گالی دی، اگر تنقید کی، گواہ نے کہا تنقید کی، حضرت علی حسن کو معاویہ سے زیادہ حقدار خلافت کا کہا، ہاں جی کہا، زیاد کو تنقید کی، ہاں جی کی، گواہوں نے بھی کہا ہاں جی کیا. مجھے بتاؤ اب نہ آپ کی بات چلے گی نہ میری بات چلے گی. محدث محقق ذلہ اربع تبع تابعین محدثین، شامی راویوں سے بھی، شامی محدثین سے بھی مجھے یہ بتا دو، ابن کثیر، ابن اسیر، جو بھی جتنے بھی بدایا و نہایا سے کہیں سے ایک روایت دکھا دو کہ حجر ابن عدی کو قتل کر دینا جائز تھا. بس آپ نے یہ تیسری وائس میں پھر گالی گلوچ، لعنت، خارجی اور جہنمی اور پتہ نہیں کیا کیا یہ خرافات آپ نے کہے، کیونکہ آپ بات کا جواب دے نہیں پا رہے. آپ نے بڑے کاپی پیسٹ لگانے ہیں. مجھے ایک کاپی پیسٹ لگا دو، چاہے خود موڈیفائی کر کے بنا کے لگا دو، کہ کسی ایک نے بھی کہا ہو کہ بالکل قتل کرنا چاہیے تھا حجر ابن عدی. ہمارا یہ مدعا ہی نہیں کہ حجر ابن عدی نے تنقید کی کہ نہیں کی. ہم کہتے ہیں تنقید کی، تنقید حق ہے، ثواب ہے. ہم تو اس کو کار ثواب سمجھتے ہیں، اور حجر ابن عدی ایز اے ثواب سمجھ کر اس حکمران کے اوپر تنقید کر رہے تھے. جب حضرت عمر کے اوپر لوگوں نے تنقید کی ہوئی ہے اور انہوں نے تنقید کا جواب دیا ہے، حضرت علی پر تنقید کی گئی ہے اور تنقید کا جواب دیا ہے، اور آپ کہتے ہیں جی منتخب خلیفہ کے خلاف تنقید کرو تو یہ بغاوت ہے، اس کو قتل کر دینا چاہیے، یہ فتنہ ہے. تو حضرت علی علیہ السلام چنے ہوئے خلیفہ کے خلاف قتال بھی ہو جائے، تنقید بھی ہو جائے، تلوار زنی بھی ہو جائے، تو اس کو باغی بھی نہ کہیں، اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے. حضرت علی کی حجت نہیں بنتی آپ کے آگے، اور آپ کہتے ہیں جی اولاد علی، اور اس کی آپ نقلیں اتار رہے ہیں. میں کہتا ہوں اولاد علی اور علی کا معاویہ کے سامنے حقدار وہ ہے. خلاف موازنہ معاویہ کے ساتھ ہو رہا ہے. ہم اولاد علی یا حضرت علی کا موازنہ ابو بکر عمر سے نہیں کر رہے. یہاں حضرت حجر اس کا موازنہ اولاد علی اور اولاد ابو سفیان کے سامنے رکھ رہے ہیں، جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خلیفہ قرار دیا تھا حضرت حسن کو، ان ابنی ھذا سید، 3 دفعہ کہہ کے. اس نسبت سے، اس حدیث سے حضرت حسن کا ہی تھا. خلیفہ راشد امت حضرت حسن کو ہی کہتی ہے. معاویہ بن سفیان بن بیٹھا تو اس کو تو آج بھی ہم کہتے ہیں ثواب کی نیت سے کہ حق حسن کا تھا. تو حجر ابن عدی نے اس وقت اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہا تو معاویہ نے قتل کروا دیا. اوپر کی وائس میں بھی آپ نے جہنمی بھی کہا، بکواسات، پکے رافضی، خارجی، یہ سارے آپ گندی گندی باتیں کر رہے ہیں مناظرے کو گالی گلوچ اور اختلافی مسائل میں الجھانے کے لیے. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے صرف یہ بتایا جائے کہ حضرت معاویہ کو ہند کا بیٹا کہنے سے اس کی توہین ہوتی ہے، تو کیا وہ ہند کا بیٹا نہیں ہے؟ معاویہ بن سفیان کو یزید کا باپ کہنے سے اس کی توہین ہوتی ہے، تو کیا وہ یزید کا باپ نہیں ہے؟ معاویہ کو ابو سفیان کا بیٹا کہنے سے اس کی توہین ہوتی ہے، تو کیا وہ ابو سفیان کا بیٹا نہیں ہے؟ ہمیں تو فخر ہونا چاہیے کہ ہم کہیں حسن علی کا بیٹا، یا علی حسن کا باپ،
یا دونوں رسول اللہ کی آل، یا یہ تو ان کی ایک خاصہ ہے. اگر ہم کہیں حسن فاطمہ کا بیٹا تو یہ تو اس کی شان ہے. جب ہم کہتے ہیں معاویہ ہند کا بیٹا تو آپ کو دکھ لگتا ہے. جب ہم کہتے ہیں معاویہ یزید کا باپ آپ کو دکھ لگتا ہے. یہ کوئی توہین نہیں ہو رہی معاویہ کی. ہم نے ابھی تک اس گفتگو میں معاویہ بن سفیان کہا ہے یا معاویہ ہند کا بیٹا یا یزید کا والد کہا. ہم نے کوئی یزید معاویہ کی توہین نہیں کی ابھی تک، اور نہ ہی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. توہین معاویہ بن سفیان کی کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. یہی توہین کافی ہے کہ پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ رشد و ہدایت والا خلیفہ ہی نہیں ہے. لہٰذا میں معاویہ کی ٹاپک پر نہیں آنا چاہتا. آپ بار بار کہتے ہیں کہ ہم معاویہ کی توہین کرتے ہیں کہ وہ صحابی ہے. ہم توہین نہیں کرتے، ہم سچ بات بولتے ہیں معاویہ کے متعلق. سچی بات معاویہ کے متعلق یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جب کہہ دیا کہ خلافت 30 سال ہے، اس کے بعد ظالم بادشاہ ہیں، تو پھر یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے. اللہ کے نبی نے جب کہہ دیا کہ اللہ ملا یشفع بدنہ ہوئی، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، بد دعا دے رہے ہیں، ہم نہیں دے رہے. اللہ کے نبی نے جب کہہ دیا کہ وہ ظالم بادشاہ ہوں گے تو ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں، یہ تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں. لہٰذا معاویہ بن سفیان کا ٹاپک نہ چھیڑے، نہ ہم نے توہین کیا، نہ کرنے کی ضرورت ہے. ہاں اب اصل نقطے پر آئے ہو. کم سے کم یہ تو مان لیا نا کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے بدتمیزی کی تھی، لیکن پھر بھی رضی اللہ عنہ مجھ پہ کر رہے ہو کہ تم رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہو، یہ کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو. بھائی تم تو بڑے عاشق حسین ہو نا، تم کیوں رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہو؟ حضرت معاویہ کے بارے میں رضی اللہ عنہ کبھی تمہاری زبان سے نکلتا ہی نہیں ہے. اگر زبان سے نکلتا ہے تو دل تمہارا ساتھ دیتا ہی نہیں ہے. بہرحال اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ سیدنا حسن حسین کے ساتھ بدتمیزی کرنے والا، حضرت معاویہ کے خلاف گالی دینے والا، ان کو تم رحمت اللہ کیسے کہتے ہو؟ تو الحمدللہ ہمارا بالکل موقف واضح ہے. ہم حجر بن عدی رحمہ اللہ کو مخلص سمجھتے تھے، ان کو نیک اور عبادت گزار سمجھتے تھے. ان کی جو ہے وہ ہم ابھی بھی احترام کرتے ہیں. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح دوسرے صحابہ کرام باتوں میں آگے تھے، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین پہ الزام لگا، وہ اس الزام میں آگے تھے، ان جو ہے وہ پروپیگنڈا میں آ گئے تھے، پھر بھی رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے ان کو. ٹھیک ہے، مستہ جو عائشہ پہ الزام لگانے والے ساتھ آ گئے تھے پروپیگنڈے میں، پھر بھی ان کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم. اس کے بعد اب آگے چلے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف چند صحابہ کرام، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد بن ابی بکر رحمہ اللہ، ان کو صحابی تابعی ہیں، ان کو ہم پھر بھی رضی اللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں. کیوں کہ وہ اپنی باتوں میں مخلص تھے، ان کی نیت صاف تھی. وہ مخالفین منافقین فتنے بازوں کی باتوں میں آ گئے تھے، انسان تھے، کوئی نبی نہیں تھے. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ حجر بن عدی کا بھی یہی حال تھا. وہ ان رافضی جو شیعہ بغیرت موجود تھے کوفے والے، ان کی باتوں میں آ گئے تھے. انہوں نے ارد گرد آ کے ڈیرا جما لیا تھا اور سیدنا جو ہے وہ حسن حسین کے خلاف انہوں نے بھڑکا دیا کہ اس سے صلح کر دیے. تو پھر وہ حجر جذباتی تھے، جذبات میں آتے پھر بات کرتے تھے اس طرح. تو ہم ان کو اسی طرح معذور سمجھتے ہیں جس طرح ہم دوسرے تابعین کو معذور سمجھتے، دوسرے صحابہ کرام کو معذور سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا موقف واضح ہے، تمہارا موقف واضح نہیں ہے. اپنا بتاؤ، اپنا کس دنیا میں ہو؟ ہمیں تنقید پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ خلیفہ پر تنقید ہوئی ہے، لیکن تنقید برائے فتنہ نہیں ہے، تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے. یہ تنقید برائے فتنہ کر رہے تھے، حکومت کے خلاف جو ہے وہ لشکر کشی، لوگ جمع کر دیے، اور کوفہ میں جو ہے وہ اس نے فوجیوں سے لڑے، پولیس والوں سے لڑے. یہ کیا ہے؟ اس کو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ تنقید ہے؟ یہ تنقید اصلاحانہ تنقید ہے یا فتنے والا تنقید ہے؟ کیا صحابہ کرام نے سیدنا عمر سے تنقید اس طرح کی کہ فوج لے کر گئے عمر کے پاس، ہاں عمر چل تو ہمارے سامنے آ، اس طرح کی ہے صحابہ کرام نے؟ انہوں نے تنقید برائے اصلاح کی. یہ تنقید جو حجر بن عدی کی تھی برائے فتنہ تھی، لوگ جمع کر کے، جتھا جمع کر کے. آپ اعتراض کرتے ہیں نا کہ معاویہ نے جتھا جمع کیا اور علی سے لڑے، حالانکہ اس پہ آپ کتنا پٹ چکے ہیں کہ جنگ سیدنا معاویہ نے نہیں کی ہے. آپ مان بھی چکے ہیں، ویڈیو موجود ہے نیٹ پر، کہ آپ مان بھی چکے ہیں کہ جنگ معاویہ نے نہیں کی، جنگ علی نے کی ہے. پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ معاویہ نے جو ہے وہ جنگ کی، یہ کیا وہ کیا، وہی باتیں کر رہے ہیں آپ. ایک بار پٹ کے بھی آپ نہیں سدھر رہے. اب کس کی دمیں وہ اشارہ سمجھ گئے ہیں اب بارہ. ٹھیک ہے، تو آپ اس طرح باتیں کریں گے تو آپ کو سننی پڑے گی باتیں. یہ پھر آپ زیادہ شریف بننے کی کوشش نہ کریں. ٹھیک ہے، آپ کی شرافت کیا ہے سب پتہ ہے ہمیں. تنقید کرنا صحابہ کرام پر شرافت نہیں ہے، بےغیرتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی حسن جو ہے وہ، سیدنا حسن نے خلافت دی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. کیا صحیح کیا، غلط کیا؟ بالکل صحیح کیا. اب مجھے بتائیں کہ سیدنا حسن نے ایک فیصلہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق، وہ قبول کیوں نہیں ہے حجر بن عدی کو؟ وہ کیوں کہہ رہا تھا کہ خلافت صرف آل ابی طالب کا حق ہے، صرف آل ابی طالب کا حق ہے؟
یہ فتنہ ہے کہ نہیں؟ جتھا جمع کرنا، لوگ جمع کرنا، حکومت وقت کے خلاف جو ہے وہ زبان درازی کرنا، خلیفہ وقت کو گالیاں دینا، کیا یہ تنقید قابل اصلاح ہے؟ کس طرح باتیں کریں؟ مثال دے رہے ہو، عمر ابو بکر کی مثال دے رہے ہو تمہیں، یہاں مثالیں بنتی نہیں ہیں، تمہاری علمی اوقات ہی نہیں ہے مثالیں دینے کی کہ ایک بندہ گالیاں دے خلیفہ کو، ایک بندہ جو جتھا بنا کر جو ہے وہ حکومت کے خلاف لڑے اور یہ کہے کہ یہ حقدار نہیں خلافت کا، حقدار تو آل ابی طالب ہے. یہ طریقہ ہے؟ آپ نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ کس نے کہا قتل کرو، یہ میں نے حوالہ پیش کیا، یہ پتہ نہیں آپ کو نظر نہیں آیا، دوبارہ مینشن کر رہا ہوں. یہ حاکم کی روایت ہے، اس میں واضح موجود ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ لیا. لوگوں نے کیا کہا؟ القتل، قتل کر دو. ہاں بولو 70 گواہ، مجھے بتاؤ کس نے اعتراض کیا ان گواہان میں سے؟ صحابی وائل بن حجر موجود تھے، عمر بن حریث موجود تھے، جلیل قدر تابعی ابو بردہ جو ابو موسیٰ اشعری کے جو بیٹے تھے، اپنے وقت کے محدث اور امام تھے، انہوں نے گواہی دی. کسی نے اعتراض نہیں کیا قتل کیوں کیا تم نے اس کو؟ کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے 3 بیٹے وہ گواہی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا نام نہیں لے رہے اور کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ موجود تھے، کربلا میں موجود تھے، 10 سال بعد انہوں نے حسین کو شہید کیا. یہ واہ تمہارا جو ہے اصول ہے کہ 10 سال بعد جو گناہ کرے 10 سال پہلے گواہی نہ لو اس کی. واہ سبحان اللہ، یہی تمہارا بغض معاویہ میں جو ہے وہ علم ہے. بہرحال میں نے الحمدللہ آپ نے مطالبے کیے کہ کس صحابہ، آپ نے کل مطالبے کیے تھے کہ صحابہ کرام نے اختلاف کیا تھا، میں نے دکھا کہ صحابہ کرام نے گواہی دی حجر کے خلاف. اب اس سے آگے چلے آپ، پھر کہا کہ کس نے کہا ہے کہ قتل اس کا صحیح ہے؟ میں نے حوالہ دیا حاکم کا. پھر آپ آگے نیا پینترا بدلیں گے اور میں دلائل دوں گا انشاءاللہ. حجر بن عدی پر یہ ہماری فیصلہ کن بات ہے. آپ کے پاس کچھ نہیں بچا، الحمدللہ سب دیکھ رہے ہیں کہ علی معاویہ ہی دلائل دے رہا ہے. یہ بغض معاویہ کا مریض، یہ سفیر کچھ نہیں کر رہا سوائے ڈینگے مارنے کے. میرے پاس ڈھیروں دلائل ہے، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف ہوائی فائر ہے بس. استغفر اللہ. میں نے آپ سے یہ بات کی کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حضرت حسن کو بدتمیزیاں کرتے تھے تو پھر بھی آپ مخلص بھی کہہ رہے ہیں اور رحمہ اللہ بھی کہہ رہے ہیں اور اچھا انسان بھی کہہ رہے ہیں. ہم تو یہ مانتے نہیں کہ وہ حضرت حسن علیہ السلام سے بدتمیزیاں کرتے تھے، ہم تو انہیں حضرت حسن کا مخلص ساتھی اور شیعان علی میں شمار کرتے ہیں، حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہ تو آپ کہتے ہیں نا کہ وہ بدتمیزیاں کرتے تھے، آپ اس چیز کو مان کے رحمہ اللہ مخلص اور اچھا انسان کہہ رہے ہیں. اگر ہم یہ مان لیں کہ حضرت حسن کو حضرت حجر خدا نہ خواستہ بدتمیزیاں کرتے تھے تو ہم تو اس پر لعنت کریں گے اسی وقت. ہمارا ایمان رسول اللہ کی آل کے اوپر اتنا بہترین ہے کہ ہم رسول اللہ کی آل میں سے حضرت حسین بالخصوص بدتمیزیاں جو کرے ہم اس کو اگر مان لیں، ثابت کر لیں، ہم اسی وقت اس جہنم کے کتے کے اوپر لعنتیں کرنے کو اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہیں کہ میرے نبی کی آل سیدہ شباب اہل الجنت سے جو بدتمیزی کرے وہ جہنم کا کتا ہے ہماری نظر میں. ہم نہیں مانتے کہ حضرت حجر ابن عدی ایسا کرتے تھے. تم یہ مانتے ہو، ہمیں دلیل دیتے ہو، پھر کہتے ہو مخلص بھی ہے، رحمہ اللہ بھی ہے، اچھا انسان بھی ہے. یہ دوغلا اور مشرکانہ مزاج تم لوگوں کا ہے، کیونکہ تم لوگوں نے ہر اس بندے کی عزت اور احترام کرنا ہے جو علی پر بھونکے، حسن پر بھونکے، حسین پر بھونکے، ان تینوں سے قتال کرے. تم لوگوں نے ان کی شانیں بیان کرنی ہے، اس لیے میں آپ کو آئینہ دکھا رہا تھا. علی معاویہ صاحب ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں کہ جو حضرت علی کی طرف ہوں تو آپ انہیں کہتے ہیں کہ وہ کوفے والوں کی شیعوں کی باتوں میں، ناصبی رافضیوں کی باتوں میں آ گئے تھے. یہ بھی کبھی پھر کہہ دو نا کہ معاویہ بن سفیان والد یزید وہ بھی ناصبی جہنمی کتوں کی باتوں میں آ گئے تھے. یہ نہیں کبھی کہا. یہ کہو نا کہ عمار یاسر تو حضرت علی کے ساتھی ہیں اور معاویہ ان کے پاؤں کی خاک کے بھی برابر نہیں عمار یاسر کی. تو یہ کہو نا کہ معاویہ بھی کسی ناصبی اور کسی علی اور حسن و حسین سے بغض رکھنے والے جہنمی کتوں کی باتوں میں آ گئے تھے. ایسا کبھی معاویہ کے متعلق بھی کہہ دو، اس کو بھی تھوڑی سی تقویت بچا دو. لیکن اس وقت تم کہتے ہو کہ معاویہ کو ایک اجر ملے گا، وہ مجتہد ہے،
لیکن ادھر جب باری آتی ہے حضرت علی کے ساتھ ملنے والوں کی، اور جی عمار یاسر ان کی باتوں میں آ گئے تھے، محمد بن ابی بکر کو صحابی نہیں مانتے، اور دوسرے صحابی ان کی باتوں میں آ گئے تھے۔ اور بھائی بات کو ڈائیورٹ نہ کرو، جو بھی دوسروں کی باتوں میں آ گئے تھے، عمار یاسر اگر تھوک پھینکے تو اس میں سے کروڑوں معاویہ نکلتے ہیں، اور وہ بھی اس کے قابل نہیں ہے۔ عمار یاسر تو عشرہ مبشرہ صحابہ سے پہلے جنت کی بشارت پا کے بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن نے ان کی اتباع کا حکم دیا ہے، وہ سابقون الاولون میں سے ہے۔ بحث کو ادھر ادھر مت لے جاؤ، مجھے وہ روایت ادھر لگاؤ جس میں امت کے فقہاء، امت کے سلف صالحین، امت کے جو اذلہ اربع محدثین اور تو اور سبع تابعین اور صحابہ میں سے کسی ایک کا یہ قول لگاؤ کہ حجر ابن عدی کو قتل کر دینا جائز ہے، حق ہے، شریعت ہے، یہ تم قیامت آ جائے گی نہیں دکھا سکو گے۔ صحابہ کرام کے بیٹوں نے گواہی دی، ہم کہتے ہیں، میں خود کہتا ہوں گواہی دی، ہاں جی انہوں نے امر بالمعروف کیا، گواہی دی، انہوں نے زیاد کی مخالفت کی، ٹھیک ہے، معاویہ کی مخالفت کی، ٹھیک ہے، معاویہ سے بہتر علی اور حسن کی خلافت کو جانا، ٹھیک ہے، معاویہ کو آپ نے کہا انہوں نے گالیاں دی، اور میں نہیں یہ مانتا، آپ یہ مانتے ہو انہوں نے معاویہ کو گالیاں دی، تو جو معاویہ کو گالیاں دے تو آپ اسے مخلص کیسے کہہ سکتے ہیں، رحمہ اللہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ معاویہ کے بھی وفادار نہیں ہیں دیکھا جائے تو۔ چلو بھائی معاویہ بھائی، آپ یہی ثابت کر دو کہ حضرت حجر نے فوجیں اکٹھے کر کے اور جو ہے نا حملہ کر دیا تھا۔ آپ نے کہا نا انہوں نے فوجیں اکٹھی کر لی، اپنا وہ انہوں نے قتال شروع کر دیا، یہ تم ثابت کرو کہ انہوں نے کوئی فوجیں مرتب کر کے بغاوت کر دی۔ یہ کام تو معاویہ بن سفیان نے کیا، علی کے خلاف یزید کے والد نے باقاعدہ ان کی خلافت کو نہ مانا اور ان پر قتل نافذ کر دیا، قتال کیا۔ معاویہ فوجیں اکٹھی کر کے قتال کرے تو ایک نیکی پائے، حجر ابن عدی فوجیں بھی نہیں اکٹھی کر رہا، قتال بھی نہیں کر رہا، ایک بندے کو قتل بھی نہیں کیا، حملہ بھی نہیں کیا، تنقید کی، علی کو بہتر جانا، اس پر معاویہ نے ان کو قتل کیا، اور آپ اس کا ساتھ دیتے ہو اور ساتھ یہ بھی کہتے ہو مخلص ہے۔ آپ کنفیوز لوگ ہو، یا تو یہ کہو آپ نے یہ کہا کہ معاویہ کو گالیاں دی، آپ نے یہ کہا حسن سے بدتمیزی کی، آپ یہ دونوں چیزیں مانتے ہو، میں نہیں مانتا۔ اگر آپ یہ دونوں چیزیں مانتے ہو تو اس بندے کو آپ مخلص اور رحمہ اللہ کیسے کہہ سکتے ہو جو آپ کے امام معاویہ کو بھی گالیاں دے، میرے امام حسن کو بھی گالیاں دے، بدتمیزیاں کرے؟ یہ دونوں چیزیں مان کے پھر آپ کہتے ہو وہ مخلص بھی ہے۔ اور کنفیوزستان، اس کنفیوژن سے باہر نکلو، سب سے پہلے یہ ثابت کرو کہ کسی بڑے لوگ جن کی تم لگا رہے ہو نا، ابن کثیر کی لگا دو، بدائع والنہایہ سے لکھا دو، انصاب الشراب سے دکھا دو، ابن اسیر سے دکھا دو، انہی کتابوں سے مجھے دکھا دو کہ انہوں نے کہا ہو کہ بالکل حق تھا، اس کو قتل ہی کرنا چاہیے تھا، جبکہ جہاں سے تو نے بدائع والنہایہ سے یہ مجھے لگایا، اسی بدائع والنہایہ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ 3 غلط کاموں میں سے ایک کام ہے کہ معاویہ بن سفیان نے حجر ابن عدی کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم یہ کہتے ہو کہ گواہیاں دی، تم یہ کہتے ہو کہ انہوں نے اعتراض کیا، تم تنقید کی، کیا ان چیزوں سے قتل کر دیا جاتا ہے تمہارے اوپر؟ یہ اب میں حجت قائم کر رہا ہوں، مجھے دکھاؤ کہاں انہوں نے فوجیں اکٹھی کر کے حملہ کیا، قتال کیا، تم نے یہ اپنی وائس میں کہا ہے، ثابت کرو۔ آپ کا جو جعلی ایمان ہے نا آل رسول پر، وہ سب دیکھ چکے ہیں، دلائل کے بعد بھی آپ نہیں مان رہے، تو آپ صرف اور صرف زبانی دعوے اور کچھ نہیں۔ باقی یہ کہا کہ آپ حسن حسین سے بدتمیزی کرنے والا مان کر بھی ان کو مخلص اور رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جس طرح محمد بن ابی بکر رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں نے بغاوت کی، سیدنا عثمان کے خلاف بغاوت کی، اس بغاوت کے باوجود بھی ہم ان کو مخلص سمجھتے ہیں اور ان کو رضی اللہ عنہ اور رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ اتنی بڑی مثالیں دی میں نے، پھر بھی آپ کی بات کھوپڑی میں سمجھ میں نہیں آئی، تو آپ صرف بغض معاویہ میں مبتلا ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ خلیفہ راشد سیدنا عثمان کے خلاف بغاوت کرنا، ان کے خلاف جتھا اکٹھا کرنا، ان کو شہید کرنا، یہ بغاوت ہے کہ نہیں ہے؟ سیدنا عمار ان کی تائید کر رہے تھے نہیں کر رہے تھے؟ محمد بن ابی بکر اس میں شامل تھے کہ نہیں تھے اس پوری بغاوت میں؟ آپ مجھے بتائیں۔ خلیفہ وقت عثمان بن عفان، جن کی خلافت کا اعلان خود نبی نے کیا تھا کہ اے عثمان تم سے قمیص اتروانے چاہے گئے کچھ لوگ، کچھ منافقین، لیکن تم اپنی خلافت کی قمیص نہ اتارنا، صحیح حدیث الحمدللہ۔ اب مجھے بتائیں کہ محمد بن ابی بکر، عمار بن یاسر، نعوذ باللہ منافق بنتے نہیں بنتے ہیں؟ بولیں
آپ جسم کا علاج الحمدللہ ہمارے پاس ہے، یہ کرامت معاویہ ہے کہ آپ جیسے بہت سے معاویہ کے مریضوں کو گھر سے پکڑا ہوا ہے الحمدللہ ہم نے. ذرا ٹکڑا پر ہیں آپ، شاید ایک اچھی طریقے سے حوالے پڑھتے نہیں جو میں بھیجتا ہوں. آپ پتہ نہیں کس دنیا میں ہوتے ہیں، آپ غور سے باتیں نہیں پڑھتے میری. یہ دیکھیں ذرا، یہ میں نے نشان لگایا ہے کہ جب حضرت معاویہ نے ان کو گرفتار کرنے کے بھیجنے کے لیے بولا تو کیا ہوا، اس کے بچاؤ کے لیے اس کے اصحاب کھڑے ہو گئے. سپرنٹینڈنٹ پولیس نے واپس آ کر زیاد کو حقیقت حال سے آگاہ کیا. زیاد نے قبائل کی جماعتوں کو اٹھایا اور وہ سپرنٹینڈنٹ کے پولیس کے ساتھ مل کر حجر اور اس کے اصحاب کے پاس گئے اور ان کے درمیان پتھروں اور لاٹھیوں سے جنگ ہوئی. انہوں نے اس پر قدرت نہ پائی. یعنی اتنے لوگ تھے اس کے آس پاس، حجر کے آس پاس، کہ انہوں نے پولیس والوں کو مارا تھا. اب مجھے بتائیں کہ جتھا تیار کیا نہیں کیا، لوگ تیار کیے نہیں کہ حکومت کے خلاف. یہ فتنہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو اب اصلاح کہتے ہیں؟ بولیں ذرا بولیں. آپ کے ہر پوائنٹ کا جواب دے رہا ہوں میں، آپ کی ہر پوائنٹ کا جواب دے رہا ہوں میں. آپ مختلف مقامات سے فرار ہوتے 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 جہاں جہاں جا رہے ہیں میں آپ کو مطالبہ پورا کرتا جا رہا ہوں. میں دلائل سے آپ کی بات، آپ کو اپنی بات دکھاتا جا رہا ہوں، لیکن آپ نے ابھی تک کوئی بات ثابت نہیں کی. ابھی تک آپ صرف ہوائی باتیں اور ہوائی فائرنگ کرتے آ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں آپ کے پاس. علمی یتیم ہیں آپ، اس میدان علمی میں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. مولوی صاحب کے چاہنے والے کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس. انجینئر محمد مرزا تقی باز کے جانے والے کچھ بھی نہیں ہے تم کے پاس. تم مر جاؤ گے بوجھ معاویہ میں انشاءاللہ، لیکن اس طرح تم دلائل کے ساتھ بات نہیں کرو گے. دیکھیں جی علی معاویہ صاحب، آپ بات کو ڈائیورٹ کر کے معاویہ بن سفیان کی شخصیت اور معاویہ کی خلافت اور معاویہ کی بغاوت اور معاویہ کی جنگ کے اوپر نہ لے جائیں. اس کے اوپر میں نے آپ کو ٹھیک ٹھاک جو ہے نا باتیں دلائل دیے ہوئے ہیں، مناظرہ پڑا ہوا ہے، ہر بندہ سنتا ہے اور اس کے بعد یا دیوبندیت چھوڑ دیتا ہے اور یا آپ کو القابات سنا کرنا وہ مناظرہ آگے نہیں سنتا. تو یہ بات چھوڑ دیں. لیکن جاتے جاتے آپ نے بات شروع کی ہے، میں معاویہ کی شخصیت پر بات کرنا نہیں چاہتا کیونکہ ہمارا حضرت حجر ابن عدی کی شخصیت پر یہ مناظرہ ہے. لہٰذا میں آپ کو یہ بات کروں، آپ کہتے ہیں نا جی حجر ابن معاویہ کو کون ناسبی مشورہ دے رہے تھے. معاویہ خود ناسبی ہے، معاویہ خود ناسبی ہے. یہ میں آپ کو ثابت کر دیتا ہوں. حضرت علی کی مخالفت کرنے والے ناسبی ہی ہوتے تھے اور رافضی بھی ہے معاویہ. یہ میں بخاری سے ثابت کر دوں گا، حضرت عمر کی توہین کی. بہرحال میں ادھر جانا نہیں چاہتا. معاویہ بن سفیان کی اتنی ویلیو نہیں ہے کہ اس کو علی کے سامنے کھڑا کیا جائے یا اس معاویہ کو عمار کے سامنے کھڑا کیا جائے یا حسن حسین کے سامنے کھڑا کیا جائے. خود معاویہ کی بھی اپنی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ بھی سوچتا ہوگا کہ یہ مجھے پتہ نہیں کیوں کھڑا کر رہے ہیں. پوری امت کا اجماع ہے کہ معاویہ ان کے سامنے کھڑا ہونے کے لائق نہیں ہے. وہ بادشاہ ہے، ظالم بادشاہ، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. لہذا معاویہ کے اوپر میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. معاویہ ہمارے لیے کچھ حیثیت نہیں رکھتا. علی سامنے آ جائے تو سمجھ میں آ گئی بات. آپ ادھر ہی کریں. میں نے آپ سے جو دلائل مانگے آپ منافق ثابت کر رہے ہیں حضرت عمار یاسر کو کہ جی وہ عبداللہ ابن سبا کی باتوں میں آ گئے اور اللہ کے نبی نے کہا کہ منافق آپ کو کہیں گے کہ یہ چادر اتار دو تو اتارنا نہ خلافت کی قبا. تو یہ خلافت کی قبا جو نہ اتارنے والی بات تھی نا، وہ ولید ابن عقبہ جو شراب پی کے نمازیں پڑھا رہا تھا، خلافت کو برباد کر رہا تھا، یہ ان لوگوں کے متعلق ہے جن کو معزول کر کے حضرت عثمان نے درے لگائے. یہ ولید ابن عقبہ صحابی رسول ہے اور شراب پی کے نماز پڑھائی اس نے. دیکھو ادھر ادھر رٹا لگا رہے ہو. تابعی ہیں خود مانتے ہو کہ محدثین نے تابعی بھی لکھا اور محدثین نے صحابی بھی لکھا. میں تو اس چیز کا اقرار کرتا ہوں کہ محدثین میں سے کچھ نے تابعی لکھا، کچھ نے صحابی لکھا. یہ ان کے اندر ایک اختلاف آ گیا. میرا یہ مدعا ہے ہی نہیں کہ وہ تابعی ہو جائیں یا صحابی ہو جائیں. اگر جن محدثین نے صحابی لکھا ہم ان کی بھی تائید کر رہے ہیں تو صحابی کہہ رہے ہیں. آپ ان کی تائید کر رہے ہیں جنہوں نے تابعی لکھا، کوئی بات نہیں. ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ نے الفاظ ادا کیے ہیں کہ کیا ان کا قتل ایک جائز قتل ہے. قتل کرنا کس محدث نے لکھا کہ جی بالکل صحیح کیا معاویہ نے قتل کر کے، حق تھا معاویہ کو قتل کرنا. اور آپ نے اس میں یہ بھی کہہ دیا اس نے جنگ مسلط کی، بندے اکٹھے کیے، جتھا بنایا، حملہ کیا. تو یہ آپ نے ثابت کرنا ہے. نہیں تو پھر آپ یہ مناظرہ ہار چکے ہیں. آپ نے حضرت حجر ابن عدی کے اوپر یہ بھی الزام لگایا کہ انہوں نے گالیاں دی. گالیاں وہ لکھی نہیں کون سی گالیاں دی، بہن کی گالی دی، ماں کی گالی دی یا کون سی گالی دی. اور اب کہہ دیا کہ انہوں نے جتھا بنا کر حملہ کیا فوجوں کے اوپر.
یہ بھی آپ نے نہیں بتایا کہ کتنے بندے قتل ہوئے، کتنے بندے زخمی کیے حضرت حجر نے، کتنوں کے اوپر تلوار نکالی، یہ بھی آپ نے نہیں بتایا۔ اب یہ دونوں باتیں آپ پر قرض ہیں، حملہ کرنے والی بھی، جتھا بنانے والی بھی، قتال کرنے والی بھی، اور گالیاں دینے والی بھی۔ جلدی کریں، یہ مجھے دکھائیں تو صحیح کسی پھٹی ہوئی کتاب سے۔ دیکھیں پھر آپ نا فخر زمان بروہی صاحب عرف معاویہ صاحب، آپ بات کو ادھر ادھر پھر جو ہے نا ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں معاویہ کی طرف، جبکہ میں آپ کو مناظرہ بھی کر چکا ہوں معاویہ بن سفیان کے اوپر۔ یزید کے والد کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ حضرت علی کے سامنے لا کر اس سے محبت یا بغض، ایمان یا جنت جہنم کی وعید آئی ہو۔ یزید کے باپ کی ایسی کوئی اوقات نہیں علی کے سامنے کہ اس سے محبت اور اس سے عداوت سے کچھ ایمان میں فرق آتا ہو۔ یزید کے باپ معاویہ کو اگر کوئی قتل بھی کر دے گا نا تو وہ مسلمان ہی رہے گا، لیکن میرے امام علی علیہ السلام کے بارے میں دل میں بغض بھی لے آئے گا تو پکا جہنمی ہو جائے گا۔ فخر زمان بروہی عرف معاویہ صاحب، یہ آپ بات کو الجھائے نا، ادھر ادھر نہ لے کر جائیں۔ آپ کی باتوں میں ہی سے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اتنی دفعہ پوچھ رہا ہوں، پھر دوبارہ مختصر پوچھ لیتا ہوں، مجھے کسی ایک بھی محدث، محقق، مورخ، تبع تابعین میں سے دکھاؤ کسی نے کہا ہو کہ حجر ابن عدی کو قتل کرنا معاویہ کا اچھا کام تھا، شریعت اس نے نافذ کی تھی اس کو قتل کر کے۔ یہ آپ مجھے نہیں دکھا سکیں گے، قیامت آ جائے گی۔ آپ نے عمار یاسر کو کہا کہ وہ عبداللہ ابن سبا کی باتوں میں آ گئے تھے، لہٰذا اللہ کے نبی نے کہا کہ منافق کہیں گے۔ بھائی حضرت عمار یاسر نے کبھی نہیں کہا معاویہ کو، حضرت عثمان کو، کہ وہ اپنی خلافت چھوڑ دیں۔ انہوں نے احتجاج کیا کہ یہ آپ کے گورنر جو ہے نا یہ لعنتی ہیں، اور انہوں نے ان دونوں گورنروں کو تبدیل کر دیا۔ یہ مسلمہ حقائق ہیں۔ ولید ابن عقبہ صحابی رسول ہے، شراب پی کے نماز پڑھاتا تھا، اس کو معزول کر کے جوتے لگائے۔ یہ وہی بندہ ہے جو اللہ کے نبی نے زکوٰۃ لینے بھیجا، راستے میں سے مڑ کے آ گیا اور قرآن نے آیت نازل کر دی اس جا فاسقوں والی۔ جو بھی دیوبندی جہاں سے مرضی جا کے قرآن کی تفاسیر اٹھا لے، اگر اس میں اس آیت کی مصداق ولید ابن عقبہ کو نہ بنایا گیا ہو، اللہ کے نبی سے جھوٹ بولنے والا، اللہ نے اسے فاسق کہا، حضرت عثمان نے خلیفہ گورنر بنایا تو شراب پی کے نماز پڑھائی، یہ صحابی رسول ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ صحابی بھی غلطیاں کرتے ہیں، لہٰذا آپ نے یہ جو بات کی یہ بالکل معاویہ کی طرف نہ لے کر جائیں۔ حضرت معاویہ کو اہمیت دینے والے حسن حسین ہیں، حضرت معاویہ کو اہمیت دینے والے صحابہ کرام ہیں۔ تم جیسے ڈرنکر، تم جیسے شرابی، کبابی، زانی قسم کے لوگ اگر ان کو اہمیت نہ دیں تو ان کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم جیسے بہت گزر چکے ہیں، تم جیسے بہت موجود ہیں جو جہنم کے انتظار میں ہیں، انشاءاللہ مر کے قریب جہنم میں جلیں گے۔ ٹھیک ہے، تم بھاڑ میں جاؤ، جہنم کے جو ہے وہ بالکل نچلے طبقے میں جاؤ۔ تم کیا معاویہ کی اہمیت نہیں دے رہے ہیں؟ ان کو اہمیت دے کر حسن نے خلیفہ بنایا، یہ اس سے بڑی اہمیت کیا ہوگی؟ تم جعلی ہو، تم خارجی ہو، تم پہلے نمبر کے رافضی ہو، تم دشمن حسن حسین ہو، ٹھیک ہے؟ تو تمہارے کا کوئی تواسطہ نہیں ہے حسن حسین سے۔ حسین حسن ان کو اہمیت دے کر، ان کے ہاتھ بیعت کر کے خلیفہ بنا کر ان کو اہمیت دے رہے ہیں، یہ کہہ رہا ہے کہ اہمیت نہیں ہے۔ جاؤ تم بھاڑ میں جاؤ، جہنم کے جو ہے وہ نچلے طبقے میں جاؤ۔ بہرحال تو حجر بن عدی کو الحمدللہ میں نے صحابیت اس کی جو ہے وہ رد کر دیا کہ وہ صحابی نہیں ہے، صحیح صحابی نہیں ہے۔ معتبر علماء کرام کے حوالے دے کر، اکثر محدثین کا حوالہ دے کر میں واضح کر چکا ہوں کہ وہ صحابی نہیں ہے، صحابی نہیں ہے، صحابی نہیں ہے۔ تم صرف ہوائی فائرنگ کرتے رہو گے، بے دلیل بات کرتے رہو گے۔ ابھی تک ایک بھی حوالہ نہیں دیا کہ اکثر محدثین نے حجر بن عدی کو صحابی کہا ہو۔ صرف اور صرف ایک حوالہ دو، صرف اور صرف ایک حوالہ دو۔ علمی یتیم ہو کچھ بھی نہیں تمہارے پاس، آپ صرف اور صرف باتیں کرتے آ رہے ہیں، مطالبے کرتے آ رہے ہیں، اور میں الحمدللہ آپ کے مطالبے دلال سے پورا کرتا آ رہا ہوں۔ یہ میں نے حملہ کرنے والی اور حکومت وقت سے جنگ کرنے والی اور ان کے پولیسوں والوں کو زخمی کرنے والے حوالہ پیش کیا ہے، واضح موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ میں نے اخبار الطوال کا حوالہ دیا ہے، یہ آپ کا ہم مسلک بغض معاویہ کا مریض، یہ ابو حنیفہ دینوری، یہ آپ ہی کا ہم مسلک ہے، اسی کا حوالہ دیا ہے میں نے آپ کو تاکہ آپ اس کے حوالوں سے خوش ہوں، ٹھیک ہے؟ اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ حجر بن عدی نے کیا کیا۔ حجر بن عدی نے جمعے کے دن جو ہے وہ پتھروں سے حملہ کیا، کس پر؟ مغیرہ بن شعبہ صحابی رسول پر، ٹھیک ہے؟
ان پر حملہ. یہ شرارتیں شروع سے ہی شرارتیں ان کی تھی. سیدنا حسن حسین سے شرارتیں ان کی تھی, اور سیدنا حسن حسین سیدنا معاویہ کے دور میں ان کی شرارتیں تھیں. مغیرہ بن شعبہ کو پتھر مارے. پھر جو ہے وہ عمر بن حریث کو زیاد نے جو ہے وہ صحابی رسول عمر بن حریث, اس عمر بن حریث صحابی رسول کو یہ زیاد نے جو ہے وہ اپنی جگہ پہ کھڑا کیا کوفہ میں, تو پھر اس کو بھی خلاف پتھر بازی کی, اور عمر بن حریث نے جو ہے وہ پھر ابن زیاد کو لکھ کے بھیجا کہ فتنے بازی کر رہا ہے. بہرحال پورا قصہ, یہ پورے فتنے بازیاں اس کی ہیں. مسجدوں میں فتنہ کرنا, خطبہ دیتے وقت پتھریاں کنکریاں مارنا ان کو جو ہے وہ وقت کے جو ہے وہ حاکموں کو. صحابی عمر بن حریث صحابی, ان کو بھی نہیں چھوڑا اس نے. ٹھیک ہے, اور آگے چلیں. پھر جو ہے وہ پھر جو بات جو ہے وہ ہمارے آگے پھر ہم نے پیش کی ہے کہ صحابہ کرام نے گواہی دی. حجر بن وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی, حجر کے خلاف گواہی دی. کوئی جواب نہیں آیا, کوئی جواب نہیں آیا, کوئی جواب نہیں آیا. جی فخر زمان بروہی عرف معاویہ صاحب, ہمارا ادھر جو مناظرہ ہے نا وہ حضرت حجر ابن عدی کا قتل شرعی حیثیت میں ہے, صحیح قتل کیا گیا یا وہ غلط قتل کیا گیا, اس کے اوپر ہم نے بات کرنی تھی. آپ کبھی صحابیت پر بات لے جاتے ہیں, کبھی معاویہ بن سفیان کی شخصیت پر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں, کبھی حضرت عمار یاسر کو منافق کہنا شروع کر دیتے ہیں, کبھی محمد بن ابی بکر کی صحابیت کا انکار کر دیتے ہیں. یہ مناظرے کے موضوعات نہیں ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیں, اس مناظرے میں جو میں بار بار آپ کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں, آپ نے کہا حضرت حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گالیاں نکالی معاویہ کو, اور حضرت حسن سے بدتمیزی کی, فوج مرتب کر کے حملہ کیا. اس عوامل کو آپ نے ثابت نہیں کیا, اور آپ نے یہ بھی نہیں ثابت کیا کہ کسی نے اس قتل کو قتل حق اور شریعت کا فیصلہ کہا ہو. یہ میں بار بار آپ سے سوال اٹھا رہا ہوں, آپ اس طرف آتے ہی نہیں, اور بار بار وہ علی اور حضرت علی اور معاویہ کے مابین گفتگو پہ آ جاتے ہیں. اگر اس سے آپ کا پیٹ نہیں بھرا تو اگلا مناظرہ میں رکھ لوں گا آپ کے ساتھ دوبارہ, معاویہ بن سفیان اور حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جو بغاوت اس نے کی تھی اس پر رکھ لیں گے. لیکن فی الحال یہ مناظرہ اس چیز پر نہیں ہے. مجھے یہاں یہ ثابت کریں جو آپ کہتے ہیں کہ حضرت حجر حضرت حسن سے بدتمیزیاں کرتے تھے, آپ مانتے ہو. حضرت حجر معاویہ کو گالیاں دیتے تھے, یہ بھی آپ مانتے ہو. یہ دو چیزیں مان کر آپ ان کو رحمہ اللہ اور جو ہے نا مخلص بھی کہتے ہو. میں نہیں مانتا, آپ مانتے ہو. اس کا بھی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. اور مجھے بتائیں کہ کس نے کہا کہ یہ بالکل صحیح کام کیا قتل کر کے؟ جو طریقہ آپ کے بندے نے اپنایا ہوا ہے نا, یہ طریقہ ایسا نہیں ہے, یہ طریقہ جوتوں والا طریقہ ہے. ایسے بندوں کو پکڑ کے چھترول ماری جاتی ہے, جوتے مارے جاتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ایسے بندے کو پکڑ کے خود اپنے ہاتھوں سے چھترول ماری تھی. اگر یقین نہیں تو میں حوالہ بھیج سکتا ہوں ابھی آپ کو. ٹھیک ہے, تو سنت عبدالعزیز رحمہ اللہ ہے کہ ایسے بندوں کو پکڑ کر بوز معاویہ کے مریضوں کو پکڑ کر خود چھترول اپنے ہاتھوں سے مارو. خود ان کو جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ مارے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ڈنڈے. بہرحال باقی یہ فتویٰ میرا نہیں ہے, یہ ابو ذرا رازی المحدث رحمہ اللہ کا ہے, جو اپنے دور کے محدث امام گزرے ہیں, ان کا فتویٰ ہے کہ جو کسی صحابی سے تان کرے سمجھو کہ وہ زندیق ہے. ٹھیک ہے, جو خارجی فتویٰ لگانا ہے خارجیوں کے ناسبیوں کے, وہ محدثین پر لگاؤ, پھر ان سے روایت لینا بھی چھوڑ دو. ٹھیک ہے سیف صاحب, ابھی آپ بچے ہیں اس فیلڈ میں, ابھی ذرا آپ جو ہے کچھ پڑھیں. اگر آپ کو اپنا موقف کمزور لگے تو آپ توبہ کر کے دوبارہ سنی بن جائیں, پکے سنی بن جائیں. جی فخر الزمان بروہی عرف معاویہ نامی شخص خارجی کہتا ہے ہمیں, جہنمی کہتا ہے ہمیں, منافق کہتا ہے صحابہ کرام کو. اور اب یہ مناظرے سے ہٹ کر وہ ادھر ادھر کے, میں نے ان سے سٹارٹنگ میں کہا تھا کہ میں آپ سے کسی چیز کا حوالہ مانگوں تو پھر دینا. جو میرا سوال ہے نا بار بار وہ یہی ہے, مجھے نہ میں کچھ سمجھتا ہوں نہ یہ سمجھے, مجھے کسی بھی محدث سے, کسی اپنی مرضی کے محدث سے, کتب ستہ کے محدثین یا تبع تابعین یا اضلاء اربعہ یا اپنے ہی احناف ملا علی قاری حنفی سے, بدر الدین عینی سے,
یا ابو بکر جساس سے یا یحییٰ بن معین سے یا اپنے جتنے بھی ان کے امام جرجانی ہیں، صاحب ہدایہ ہیں، فتاوی عالمگیر یہی لے لیں، یا جو برضی اٹھا کے اس میں سے کسی ایک کا فتویٰ تو دکھائیں کہ حجر ابن عدی کو صحیح کیا قتل کر کے معاویہ نے، یہ حق تھا کہ معاویہ اسے قتل کرتا۔ مناظرہ ہمارا یہ ہے کہ حجر ابن عدی کا قتل حق ہے کہ نہ حق ہے، تو یہ کوئی دکھا نہیں سکتا کہ حق قتل کیا، ابھی تک یہ دکھا نہیں پا رہا، اور بار بار ہمارے ساتھ مناظرے، پرانے مناظروں کی باتیں کر رہا ہے، جی پرانے مناظرے میں یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا۔ اب خود ہی مان رہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی کی خلیفہ راشد کی بات نہ مانی اور ان سے بغاوت کر دی۔ معاویہ بغاوت کرے تو اس کو کھلا چھوڑ دو، اور حجر ابن عدی تنقید کریں تو قتل کر دو۔ یہ دوہرا معیار نہیں چلے گا۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ خلیفہ وقت کے اوپر تنقید کرنے سے یا اس کے اوپر حق بات کے اوپر اس کے ڈٹ جانے سے کوئی قتل نہیں ہوتا واجب۔ حضرت عمر کے خلاف لوگوں نے تنقید کی ہے، انہوں نے جواب دیا۔ حضرت علی سے تو لوگوں نے جنگ کرنے ہی آ گئے تو انہوں نے جواب دیے ہیں۔ تو لہٰذا معاویہ کی ایسی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس کے اوپر تنقید بھی کر دی جائے تو قتل کر دو۔ یہاں تو معاویہ کے بنائے ہوئے گورنر پہ تنقید ہو رہی تھی۔ سفیر صاحب، آپ محدثین کی بات کر رہے ہیں، میں نے صحابہ کے حوالے پیش کیے ہیں اور گواہیاں پیش کی ہیں صحابہ کرام، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ محدث حنفی کا حوالہ دو۔ میں صحابہ کے حوالے پیش کیے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے کہ محدثین کے حوالے دو۔ کیسے گرا ہوا بندہ یہ، ٹھیک ہے؟ اور آگے چلیں، یہ میں نے حوالہ پیش کیا ہے البدایہ والنہایہ سے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عثمان کے بعد میں نے حق کا فیصلہ کرنے والا معاویہ کے سوا کس کو نہیں دیکھا، معاویہ کے سوا کسی کو نہیں دیکھا۔ معاویہ حق کا فیصلہ کرنے والا کون کہہ رہا ہے؟ صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو آپ کی علمی حالت ہے، کچھ پتہ نہیں آپ کو۔ میں صحابہ کے حوالے دے رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہے کہ محدثین کے حوالے دو، یعنی صحابہ کی تمہاری نزدیک کوئی اہمیت نہیں کیا ہے؟ صحابہ گواہی دی حضور کے خلاف، تمہاری زبان بند۔ صحابہ کرام حضرت معاویہ ان سے مشورہ لیں، تابعین تبع تابعین سے، وہ کہیں کہ قتل کرو قتل کرو۔ حاکم کا حوالہ پیش کیا تو کوئی جواب نہیں دے رہے، یہ میں نے حوالہ پیش کیا، دیکھتے اس کا تم کیا جواب دیتے ہو۔ بہرحال فیصلہ تو الحمدللہ ہو چکا ہے، جب نیٹ پر آئے گی نا یہ ساری وائسز تو انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا، سب دیکھ لیں گے کہ یہ سفیر نے کیا گل کھلائے ہیں، اور حجر کے بارے میں کچھ بھی نہیں دکھا سکا، یہ صرف ہوائی فائرنگ کی۔ آپ نے گواہی پیش نہیں کی، گواہی میں کسی بندے نے ہم نے یہ تھوڑی کہا کہ حضرت حجر ابن عدی نے مخالفت نہیں کی تھی، بالکل حق تھا۔ انہوں نے یہ کہا، میں آپ کو کہہ چکا ہوں، انہوں نے یہ کہا کہ ہاں انہوں نے مخالفت بھی کی ہے، ہاں انہوں نے حضرت حجر ابن عدی نے یہ بات کہی ہے کہ حضرت علی بہتر خلیفہ ہیں تیرے خلیفہ سے، تو اس بنا پر کیا قتل کر دیا جاتا ہے؟ اور سب جھوٹی من گڑت ادھر ادھر کی لگا دی تم نے، کوئی اسناد نہیں ہے اس کا جواب میں نے لگا بھی دیا ادھر سیف اللہ بھائی نے کہ بالکل معاویہ نے اپنے پاس سے ہی اس کو لکھ بھیجا، زیاد نہیں یہ سارا کام لکھ بھیجا جی فلاں گواہ ہیں فلاں گواہ، کوئی گواہ شواہ نہیں ہے، سب جھوٹ اور من گڑت روایتیں تو انہیں ادھر لگا دی ہیں جس کی کوئی اسناد نہیں ہے۔ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو جو ایسا جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ تبری پیش کر دو، اسی تبری میں دکھاتا ہوں کہ معاویہ اس امت کا فرعون ہے۔ تبری میں سلیکٹڈ چیزیں ماننی ہیں، پھر تم نے تبری میں لکھا ہوا ہے کہ معاویہ اس امت کا فرعون ہے تو مانو۔ پھر تبری میں لکھا ہوا ہے کہ 3 حرام کام معاویہ نے کیے، اس کی جان چھوٹ ہی نہیں سکتی روز قیامت، جس میں ایک قتل حضرت حجر بن عدی ہے، دوسرا حضرت علی پر لعنتیں کرواتا تھا، اور تیسرا جو چنے ہوئے خلیفہ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ یہ تبری میں لکھا ہوا ہے۔ ساری باتوں میں جواب دے چکا ہوں، اب میرے فالتو وقت نہیں کہ تمہارے ساتھ اپنا سر کھپاؤں، ٹھیک ہے؟ باقی میں انشاءاللہ یہ ریکارڈنگ کر کے سارا جو ہے وہ نیٹ پر دوں گا، پھر یہاں لنک بھیجوں گا، پھر آپ لنک چلانا تاکہ آپ کی ذلت کا تماشا سب دیکھ سکیں، ٹھیک ہے؟ آپ کی علمی اوقات جو آپ کے دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں آپ کے دعوے کی، آپ کے نظریے کی، وہ سارے دیکھ سکیں، ٹھیک ہے؟ برائے مہربانی یہ لنک ضرور چلائیے گا، میں انشاءاللہ پرسوں تک مناظرہ تیار کر کے اپلوڈ کر لوں گا، لنک شیئر کروں گا، ضرور چلائیے گا ضرور چلائیے گا۔ میرا یہ جو بھی ہماری گفتگو ہے حجر بن عدی کے مسئلے پر آپ کی، ٹھیک ہے؟ ضرور چلانا۔ بولتی کسی کی کیا تو نے بند کرنی ہے؟
ہم تو تمہیں یہ بھی صحابہ میں تمہیں محدثین کا یہ بھی اختلاف دکھا دیتا ہوں کہ معاویہ کے اوپر اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے، یہ بھی آپ کو میں انصاب الاشراف سے اور آپ کو یہ میں محدثین کی کتابوں سے دکھا دیتا ہوں۔ یہ اختلاف کی بات کیا کرتے ہو؟ اگر اختلاف کی بات کرنی ہے تو میں تمہیں امام بلادری کی کتاب سے دکھاتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے معاویہ اور اس کے باپ پر لعنت کی، تو یہ بھی اختلاف موجود ہے، حالانکہ یہ دوسری کتابوں میں موجود ہے، لیکن امام بلادری تو نام لے کر آئیں، یہ اختلافی باتیں ہم بھی کر سکتے ہیں۔ ہم کوئی بولتی بند نہیں ہوئی، اس مناظرے کو ہم نے محفوظ رکھا ہوا ہے، ہم تو لوگوں کو یہ مثالیں دیتے ہیں، خود شیئر کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا فخر الزمان بروہی نے اس کو ترتیب دیا ہے، اور اسی ترتیب سے سن لو، پھر بھی تم اس کے اوپر جو ہے نا جوتے برساؤ گے۔ لہذا تمہاری یہ اوقات نہیں ہے کہ تم بات کرتے، تمہارے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کبھی بھی تم نے صرف کاپی پیسٹر ہو، اس سے بڑھ کر تم کچھ بھی نہیں ہو، اور کاپی پیسٹر بھی تبری کے ہو، جس تبری میں معاویہ کو میرے تخت پر دیکھو قتل کر دو، یہ روایت بھی لکھی ہوئی ہے۔ بولتی کسی کی کیا تمہیں بند کرنی ہے؟ ہم تو تمہیں یہ بھی صحابہ میں تمہیں محدثین کا یہ بھی اختلاف دکھا دیتا ہوں کہ معاویہ کے اوپر اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے، یہ بھی آپ کو میں انصاب الاشراف سے اور آپ کو یہ میں محدثین کی کتابوں سے دکھا دیتا ہوں۔ یہ اختلاف کی بات کیا کرتے ہو؟ اگر اختلاف کی بات کرنی ہے تو میں تمہیں امام بلادری کی کتاب سے دکھاتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے معاویہ اور اس کے باپ پر لعنت کی، تو یہ بھی اختلاف موجود ہے، حالانکہ یہ دوسری کتابوں میں موجود ہے، لیکن امام بلادری تو نام لے کر آئیں، یہ اختلافی باتیں ہم بھی کر سکتے ہیں۔ ہم کوئی بولتی بند نہیں ہوئی، اس مناظرے کو ہم نے محفوظ رکھا ہوا ہے، ہم تو لوگوں کو یہ مثالیں دیتے ہیں، خود شیئر کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا فخر الزمان بروہی نے اس کو ترتیب دیا ہے، اور اسی ترتیب سے سن لو، پھر بھی تم اس کے اوپر جو ہے نا جوتے برساؤ گے۔ لہذا تمہاری یہ اوقات نہیں ہے کہ تم بات کرتے، تمہارے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کبھی بھی تم نے صرف کاپی پیسٹر ہو، اس سے بڑھ کر تم کچھ بھی نہیں ہو، اور کاپی پیسٹر بھی تبری کے ہو، جس تبری میں معاویہ کو میرے تخت پر دیکھو قتل کر دو، یہ روایت بھی لکھی ہوئی ہے۔ یہ ذرا پیش تو کر، یہ ذرا پیش تو کر، ٹھیک ہے؟ پھر دیکھ تمہارا جو حشر میں کرتا ہوں نا، تو نے اپنے شیعہ بھائی سے چرائی ہوئی چیزیں جن کا میں نے جواب سالوں پہلے دے چکا ہوں، تم وہ ابھی پیش کرو گے میرے سامنے، تو ذرا انصاف الاشراف سے وہ پیش تو کر، تو تھوکا ہوا چاٹ رہا جو مردے کا نا، تو پیش تو کر ذرا وہ اس روایت کو جو میں دھجیاں ہوگا نا اصول حدیث کے مطابق، تم دیکھنا ذرا بچو، تم ذرا پیش کر، جلدی پیش کر، مناظرہ کس پہ تم مجھ سے؟ تمہاری اوقات دکھانے کے لیے الحمدللہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، تم جیسے بدبختوں کو، تم جیسے رافضی نما سنیوں کو، جعلی سنیوں کو، الحمدللہ ہم ہی تم جیسوں کو ذلیل و خوار کریں گے انشاءاللہ۔ تو ذرا بھیجنا وہ روایت، پھر انصاف الاشراف کی سند کو جو تمہیں پٹکوں گا نا میں زمین پر، تمہارا حال سب دیکھیں گے۔